حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ اور یہ خلیفہ اور مرید تھے۔ بابا فرید الدین مسعود کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو؟ یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں تصوف کی۔ تصوف کی بالکل جو ہے وہ الگ لائن ہے، اور جس کو اس جو ہے وہ راستے سے آگاہی ہوئی وہ یہ جان سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزماتا بھی ہے، تکالیف بھی عطا فرماتا ہے، لیکن جب تکالیف کا زمانہ ختم ہوتا ہے پھر قیامت تک اس شخص کا ڈنکا بجتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، نارے نمرود کے اندر ڈالا گیا، عمر کے آخری حصے کے اندر اولاد سے نوازا گیا، پھر کہا کہ اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی جائے۔ اتنی تکلیف اور پریشانی کی کیفیت، ملک ایران عراق سے جو ہے وہ شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا، گھر چھڑوایا گیا، سب کچھ برداشت جب کیا تو پھر ایک مقام آیا کہ قیامت تک جب بھی قربانی کریں گے نام ابراہیم پاک کا زندہ ہوگا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ رب کا پیارا ہونے کے لیے پھر تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نظام الدین محبوب بننا چاہو گے یا محب بننا چاہو گے؟ بڑی کمال بات ہے۔ محبوب ہوتا ہے پسندیدہ پیارا شخص، محب ہوتا ہے پیار کرنے والا۔ کبھی پیار کرنے والے بنو گے یا جس سے پیار کیا جائے وہ بنو گے؟ اچھا، ان کا یہ انداز تھا کہ ہر بات میں ماں سے پوچھتے تھے، کیونکہ تربیت ماں نے کی تھی تو ہر بات ماں سے پوچھتے، کہا حضور مجھے اجازت دیں میں اماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہاں ایک انداز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مائیں جس قدر تربیت کرتی ہیں، سب سے بڑا رہنما اور لیڈر کا جو کردار ہے وہ بھی ماں باپ کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم شاید کسی اور دنیا کو راضی کرنے چلے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر آپ کے مرشد اور آپ کے پیشوا جو ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں اگر سلامت ہیں۔ ورنہ پوچھئے ان سے جن کے جب وہ یہ انعام اور یہ تحفہ جن کے پاس موجود نہیں ہے، انہیں قبرستان جانا پڑتا ہے ملنے کے لیے۔ حضور میں اماں سے پوچھ کے آتا ہوں، کہا جلدی جاؤ۔ جب جانے لگے تو راستے میں ایک مجذوب بیٹھا تھا، بڑا گندا بال تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ کہا نظام الدین ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں جو مرشد نے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، مجھے سوال بھی پتا ہے جواب بھی پتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حیران تو ہوئے، پھر کہا نہیں میں نے تم سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اکثر میں دیکھتا تھا یہ ہماری جو ہے وہ وہاں موجود ہوتے تھے، دکان کے باہر، کہیں بازار کے اندر، کبھی جو ہے وہ گلی میں بڑا گندا بال کہیں پڑا رہتا، بیٹھا رہتا، بالکل خاموش ہوتا، لوگ پاگل سمجھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ظاہر وضاحت بڑی عجیب و غریب سی ہوگی، فواللہ لاقسم علی اللہ، لیکن اللہ کی کسی بات پر قسم اٹھائیں کہ اللہ ان کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں کہ اللہ ان کی قسم کی لاج رکھے گا۔ کہتے وہ بڑا گندا بال، وہ ظاہر جسم بڑا عجیب و غریب سا۔ تو میں نے کہا نہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں ہے، جب پوچھنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ بتاتے کیوں ہیں؟ کہتے میں جلدی سے ماں کے پاس چلا، ماں نے کہا بیٹا میں صبح بتاؤں گی۔ جب صبح ہوئی تو کہتے میں پھر والدہ کی بارگاہ میں، اماں جی بتائیں ذرا محبوب بننا اچھا ہے یا محب بننا اچھا ہے؟ پھر پیار کرنا اچھا ہے یا جس سے پیار کیا جائے یہ کام اچھا ہے؟ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اگر میں آپ کو سمجھا پاؤں اور آپ کی دل پر کہیں جا کر دستک دے پاؤں تو کہا محبت کرنا یہ اچھا ہے یا جس سے محبت کی جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو محبت کرے گا تو جس سے محبت کرے گا تو یہ اس کے ناز نخرے اٹھائے گا، اس کی بات مانے گا۔ ہمارا بھی انداز یہی ہوتا ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمیں اس کی بات پہ ماننا پڑتی ہے، اس کے لاڈ بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ محبوب بن جائے تو جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر وہ ہمارے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ تو ماں سے جب پوچھا تو ماں نے کہا میں صبح بتاؤں گی بیٹا۔ جب صبح ہوئی تو پھر پوچھا اماں جی بتائیں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بابا جی نے فرمایا تھا کہ بتاؤ کہ محبوب بننا چاہو گے یا محب بننا چاہو گے؟ پوری توجہ سے سنیے گا۔ جب صبح ہوئی تو ماں نے کہا بیٹا باہر جاؤ، گلی کے اندر ایک مجذوب بیٹھا ہے، آتے جاتے جس کو دیکھتے ہیں وہی تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ آگے سے بول پڑے اماں جی اس نے تو مجھے روکا تھا، کہا بھی تھا، سوال بھی بتایا تھا، جواب بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے
میں آپ سے پوچھنا تھا. کہا جا بیٹا اسی سے پوچھو. جب وہاں پہنچے تو دیکھا گلی میں وہ کوئی نہیں ہے. دکاندار سے پوچھا, والے داروں سے پوچھا, یہ بابا جی یہاں بیٹھے تھے, اکثر بیٹھا کرتے تھے, بڑا گندا بال, پھٹے پرانے کپڑے, جسم ظاہر جو میلا کچیلا. کہا کہ رات کا اس کا انتقال ہو چکا ہے, دنیا سے جا چکا ہے. کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میرے سوال کا جواب دیے بغیر کیسے مر سکتا ہے. کہتے میں نے پوچھا دکاندار سے, اس کا مزار کا پتہ بتاؤ, قبر بتاؤ. اس نے کہا کاہے کی قبر, کاہے کی مزار, کوئی اس کا آگے پیچھے کوئی ہوتا یا اس کے اچھے اعمال ہوتے تو میں ایسا کرتے. لوگوں نے اٹھا کے جو ہے وہ باہر کیچڑ کے اندر, گندگی کے اندر پھینک دیا ہے. جاؤ باہر دیکھو کہیں گندگی میں کیچڑ میں پڑا ہوگا. اب انداز دیکھیے اللہ والوں کا کیسا خوبصورت انداز ہے. فرماتے ہیں کہ میں دوڑا, جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا, وہی بڑا گندا بال, پھٹے پرانے کپڑے, جو ہے وہ کیچڑ کے اندر لتھڑا ہوا ہے. میں نے آواز دے کر کہا بابا جی ایسے کیسے مر سکتے ہیں. آپ نے میرے سوال کا جواب دینا تھا, بغیر جواب دیا مر گئے. کہتے کتنی بات جب میں کی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتے بیٹا تم کہتے ہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں, تم کہتے ہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں. کہتے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا بتاؤ کیا پوچھتے ہو. کہا کل والی بات. کہا مجھے تمہارے سوال کا بھی پتا ہے, بابا جی نے پوچھا تھا نا کہ محبوب بننا چاہو گے یا محب بننا چاہو گے, ناز اٹھانا چاہو گے یا جس کے ناز اٹھائے جائیں گے وہ بننا چاہو گے. تو میں تمہیں بتاؤں, آؤ اگر محب بنو گے تو پھر میرے جیسا حال ہوگا, پھر میرے جیسا نہ اپنا پتا نہ کسی اور کا پتا, نہ دنیا دار والے کو اچھا سمجھیں گے, لیکن محبوب بنو گے تو پھر اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, رائے دیتا ہوں کہ تم محبوب بنو. جاؤ جلدی بابا جی کو جا کر کہو کہ مجھے محبوب بننا پسند ہے. نظام الملت الدین دوڑے. آپ جب جو ہے وہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچے, جا کر کہا حضور مہربانی فرمائے مجھے محبوب بنا دیں, مجھے محبوب بنا دیں. نام تو نظام الدین ہے لیکن مجھے محبوب بنا دیں. اس وقت آپ کے شیخ نے فرمایا کہ اے نظام الدین, یہ جواب نہ تیرا ہے نہ تیری والدہ کا ہے, یہ تو بڑے سمجھدار بندے کا لگتا ہے, بڑے دانا بندے کا لگتا ہے. کہا ایسے فقیر منصوب بیٹھا تھا. پھر فرمایا کہ جاؤ, آپ نے ہاتھ اٹھایا کندھے پر رکھا, فرمایا کہ نظام الدین جاؤ, پھر دنیا تمہیں محبوب الہی کے نام سے جانے گی. آج پوری دنیا کے اندر سلسلہ عالیہ چشتیہ جب آتا ہے تو چشتیہ سلسلے میں جہاں بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں, ایک نام نظام الملت والدین محبوب الہی کا آتا ہے.